बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू सहल। यूट्यूब चैनल आप मेरा देख रहे हैं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, और ये जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आप अपने अहबाब तक भी पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं इंशाल्लाह कि विरासत का या मौरूसी या जो माँ बाप से वालिदैन। बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हैं, मसाइल का शिकार तो हैं ही, लेकिन उनको एक चीज़ का बिल्कुल भी इदराक नहीं होता है कि मिसाल के तौर पे उन्होंने बेशुमार लोगों के पास गए, रुक़िया के लिए गए, इलाज के लिए गए, और मुआलिज के बताए हुए तमाम तर जो कैफ़ियत हैं उसके ऊपर उन्होंने हर तरह से जो है वो मेहनत की, लेकिन उनकी जो कैफ़ियत है या जो बीमारी है उसमें 19-20 का कोई फ़र्क ज़रूर आता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो उसमें सही नहीं होते हैं। तो उसके लिए इसकी हकीकत क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका इनकार करते हैं कि भई ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को बतौर मज़ाक हवा में उड़ा देते हैं, और इस बात को समझने के यानी समझने से वो क़ासिर हैं। जैसा कि मैंने इसमें अब 2 हिस्सों में मैं इसको तक़सीम करूँगा। एक है सिफली अमल, अगर माँ के ऊपर जादू कभी रहा हो और वालिदैन ज़िंदा हों या फ़ौत हो चुके हों, तो क्या मतलब दोनों सूरतों में वो तासीर जो है वो आगे मुंतकिल होती है। इसके ऊपर ये हमारी थोड़ी-सी तफ़सीली वीडियो होगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मुकम्मल देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि वालिदैन अल्लाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और उस नेमत में अल्लाह ताला ने बहुत सारे राज जो हैं वो छुपा के रखे हैं। जैसा कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन की जो आदात हैं, जो उनकी आवाज़ है, जो उनका यानी उनका जो डीएनए है, अगर वो मुंतकिल होता है, तो चूँकि शयातीन का, जिन्नात की जो तासीर है या जादू की जो तासीर है वो खून में शामिल होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान, जो दौरान हमल, बच्चा जो है वो उस तासीर को कबूल करता है, और फिर वो तासीर आगे दूसरे मराहिल की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाती है। वालिदैन पर, माँ पर ख़ास तौर पे, उनकी शादी से पहले अगर किसी को, यानी किसी माँ को या किसी खातून को हसद का मसला हुआ और उसका वो इलाज नहीं कर सकी, या उसको नहीं पता चल सका कि मेरे साथ ये हसद के मसाइल हैं, ये जादू के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे हसद के, तो वो आगे वही तासीर आगे औलाद के ऊपर हसद वाली जो तासीर है, यानी हसद के असरात जो है वो दौरान हमल जो है वो बच्चा कबूल करता है, और वो आगे फिर उसके ऊपर तासीर मुकम्मल होती है। दूसरे नंबर पे अगर उसके ऊपर जादू के मसाइल, यानी दौरान यानी शादी के बाद ये होता है कि करीब करीब जैसे मसलन औलाद नहीं होती है और औलाद के मसाइल पैदा होते हैं, तो होता ये है कि वालिदैन जो है वो, उनको तो पता ही नहीं होता कि हमारे साथ ये ऐसा कुछ मसाइल हो रहे हैं, या औलाद की बंदिश के लिए, रहम को बांधने के लिए, यानी औलाद के तअत्तुल के लिए, शादी में यानी औलाद के तअत्तुल के लिए जादू हमारे ऊपर करवा दिया गया है और रहम को बांध दिया गया है। तो इस दौरान वो खातून जो है वो कोई कुरान, कोई हदीस, कोई तिलावत या कोई इस तरह के मतलब इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कदम आगे बढ़ाती है, तो वो तासीर भी उस बच्चे के ऊपर, और इस दौरान अगर वो हामिला हो जाती है तो तासीर जो है वो हरम यानी दौरान हमल जो है वो मौजूद होती है, और वो बच्चा उसको कबूल करता है। और फिर इसी चीज़ को हम विरासती जादू कहते हैं। विरासत का मौरूसी सहर, जो मौरूसी शहर है उसका ताल्लुक आपकी मुस्तकिल बीमारी के साथ है। मुस्तकिल बीमारी से मुराद ये नहीं है कि सुभान अल्लाह मतलब कोई आपको यानी सर्जरी के जैसे मसाइल हैं। इसमें जो मसाइल हैं वो बड़े अजीब हैं, बड़े मुख्तलिफ हैं दूसरी बीमारियों से, मौरूसी शहर के। उसमें जब तक हम इलाज को, एक तो इलाज पर हम फोकस करवाते हैं मरीज का, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वालिदैन के साथ जो इंटरेक्शन है उस औलाद का वो कम होता चला जाता है, जो मौरूसी जहर होता है। और फिर उसमें ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें औलाद के साथ होना शुरू हो जाती हैं जो माँ बाप ने कभी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त की हैं। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामती और आफ़ियत दे। और ऐसे अफराद के लिए बहुत ज़्यादा नेमत है कि वो उनकी ज़िंदगी में अपना इलाज जो है वो कर लें। अपना इलाज वो कैसे करेंगे कि अपने वालिदैन का वज़ू का पानी ले लें, कभी कभार उनका जूठा पानी ले लें, या वालिदैन से कहें कि वो सूरतुल बकरा या जो आयात शिफा हैं या आयात सहर हैं वो हमें पानी के ऊपर दम करके दें वालिदैन। वो ख़ुद भी पिएँ, पहले ख़ुद पिएँ,
پھر وہ جو پانی ہے وہ ہمیں وہ دیں تاکہ ہم اپنا علاج کر سکیں، اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں علاج کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں پر جنات کی وہ تاثیر موجود تھی اور جنات کی وہ قسم وہ سمجھ نہیں آ سکی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یعنی وہ تاثیر، جادو تو موجود تھا، وہ تاثیر بھی موجود تھی، لیکن وہ تھا کس قسم کا؟ اللہم لک الحمد۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عاشق جنات جیسے مسائل ہیں، عاشق جنات کے مسائل بہت زیادہ چونکہ عام ہیں، اس کے اوپر میں بے شمار ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں، بے شمار معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں الحمدللہ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیورنگ پریگننسی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اور اولاد ہے فیمیل، بیٹی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عاشق جنات کی جو مریض ہے یا مریضہ ہے، اگر اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد بھی اسی کیفیت میں وہ تاثیر لے کے پیدا ہوگی، وہ تاثیر آگے بچیوں کے اوپر منتقل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ والدین اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جی جیسے ماں کو جسم پر ایسے نیل کے نشان پڑتے ہیں یا کٹ کے نشان لگتے ہیں، وہی کام ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی کام ان کے آگے اولادوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی اسپیسیفک یا کوئی ایسی خاص کیفیت تو بظاہر رونما نہیں ہوتی اولاد کے ساتھ، لیکن یعنی اس کو بے ہوشی کی کیفیت نہیں ہوگی، یا اس کو جو ایچنگ ہے، خارج کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اس کے ساتھ وہ مسائل جو بالکل سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں جیسے عاشق جنات کے، وہ ضرور ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت میں جو عاشق جنات والی جو خواتین ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل رہے ہیں یا ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، تو وہ پریگننسی سے پہلے اپنا علاج کریں گے۔ اب ان کا علاج جو ہے وہ دوسرے مریضوں کی نسبت مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے مختلف؟ اس لیے کہ ہماری اکثر جو خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھی ہماری یہ ذہنی یعنی اختراع ہے، ذہنی مسئلہ ہے، تو وہ آپ کا ذہنی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ وراثتی عمل جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور اس وراثتی عمل کا آپ نے علاج نہیں کیا۔ اب جب آپ اس کا علاج کر لیں گے تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ وہ آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں آخر میں اس سارے موروثی علاج کی طرف، یعنی موروثی جو جادو ہے، موروثی جنات ہے، تو چونکہ یہ میرا یہ تجربہ ذاتی رہا ہے کہ یہ 7ویں نسل تک آگے منتقل ہوتا ہے۔ ماں کے اوپر ہے تو ماں کی بیٹی کے اوپر ہوگا، بیٹی کی بیٹی کے اوپر ہوگا، اگر ماں کے اوپر ہے تو اس کی والدہ کے اوپر بھی ہوگا۔ اسی طرح باپ ہے، باپ کے جو یعنی مذکر ہے، میل ہے، اس کی طرف بھی یہ منتقل ہوتا ہے۔ باپ ہے تو باپ سے آگے بیٹوں پر منتقل ہوتا ہے، تو یہ تاثیر۔ اب یہ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ سے آگے کیسے منتقل ہوتا ہے؟ چونکہ بچیوں کی نسبت بیٹوں میں قوت مدافعت شیاطین کے خلاف لڑنے کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیٹوں کی طرف منتقل تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب باپ کی طرف سے اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، دعاؤں میں کوئی کمزوری واقع ہو، یا شدید کمزوری ہو، یا عقیدے میں کوئی کمزوری ہو، تو یہ اس صورت میں منتقل ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ماں باپ اپنا وضو کا پانی ہمیشہ اپنی اولادوں کو دیں، اپنا جھوٹا پانی جو ہے وہ اپنی اولادوں کو پلایا کریں، اور اپنا جھوٹا کھانا جو ہے وہ اپنی اولادوں کو ضرور دیا کریں، یعنی کچھ کھانا کھا کے کچھ اپنے اولاد کو دے دیا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً، یہ ماں باپ کے لیے خاص طور پہ وقتاً فوقتاً، جب اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو حیاتی دے، زندگی دے، جب تک وہ زندہ ہیں تب تک تو انشاءاللہ اس پر علاج کر سکتے ہیں، اور یہ بہترین موقع ہے۔ تو زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں، ان کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو بڑی بیٹی ہوتی ہے، وہ ماں کے گزرنے کے بعد سب سے زیادہ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑی بیٹی کی طرف ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوتے چونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اختراع ہے ذہنی۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنا جھوٹا پانی دیں، اور اسی طرح سورۃ دخان، سورۃ البقرہ، سورۃ صافات، سورۃ الرحمن، یہ 3-4 صورتیں ریگولر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ اپنی اولادوں کو دیا کریں، تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ان تک ضرور پہنچے انشاءاللہ۔ اور جن کے والدین گزر چکے ہیں، یعنی والدہ کی وفات ہو گئی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ والدہ کی جو قبر کی مٹی ہے وہ اٹھائیں، اس کو پانی میں ڈالیں، اور اچھا یہ بھی میں ذرا کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ لوگ بہت سارے سوال کریں گے اس کی دلیل کیا ہے۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ تاثیر جو ہے وہ موجود رہتی ہے، اور قرین جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پہ موجود رہتا ہے. تو قرین چونکہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا، جب آپ فوت ہو گئے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر پہ موجود ہے. وہ تاثیر، وہ اثر اس قبر کی مٹی کے اندر موجود ہے. یہ تجربہ ہے. اس کی کوئی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرعی کوئی ایسی یعنی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے اس کے اوپر. یہ ایک تجرباتی چیز ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، یہ اس کے منافی ہے، یعنی شرک کی نفی ہے. یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یعنی اب والدین گزر چکے ہیں، اب ان کی کیفیات سے ہم کس طرح سے مطلب اپنے آپ کو علاج کر سکیں. اگر تو وہ گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے بلا لیا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی کوئی تاثیر، کوئی اثر موجود ہے، یعنی ان کے کوئی لباس ہے، کوئی مستعمل کوئی انگوٹھی ہے، کوئی کپڑا ہے، اس کو پانی میں ڈالیں، اس پانی سے ریگولر اپنے آپ کو نہانے کا اس کا جو ہے نا بندوبست کریں. اور اسی طرح چھوٹی بچیوں کی بلوغت یعنی ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے اگر اس چیز کا علاج جو ہے وہ کر لیا جائے تو آگے ان کی آنے والی نسل کی طرف یہ چیز منتقل نہیں ہوگی بفضل اللہ، انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کو مکمل آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی طرح انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے. اور آخر میں آپ کے ذمہ ایک کام جو ہے وہ میں لگانے چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے احباب میں سے 10 افراد کو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کروائیں، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں. جادو کے پوائنٹ آف ویو سے جنات کے، قرآن اور حدیث کے مطابق علاج کو ہم پروموٹ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.